الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ بات چل رہی تھی، ایک حدیث پر ساری تفسیر تھی کہ گناہوں سے روکو، اور گناہوں سے روکنے کے 3 درجات بتائے، ہر درجے کا ایک ایک طریقہ تھا، اس پر تفصیل سے بات آ گئی۔ انشاءاللہ آج بات ہوں گے جنت کے مناظر۔ تھوڑا سا ہم ابھی جنت کی طرف جائے، ذرا خوشیاں منائے، جنت کے مناظر کو دیکھے۔ بہت دنوں سے باتیں سن سن کر وہ ہو گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، ٹینشن میں آ گئے، خوف بڑھ گیا ہے، تو تھوڑا امید بھی بڑھا ہے۔ جنت کی بات آتی ہے تو انسان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ آخرت کے حالات جاننے کا راستہ، کیونکہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی آخرت میں ملنے والی، اور آخرت کے حالات کیسے معلوم ہوتے؟ تو دیکھو بزرگان محترم، برادران عزیز، مرنے کے بعد کے حالات جاننے کا انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی علم، کوئی فن، کوئی معلومات ایسی نہیں ہے جو انسان کو مرنے کے بعد کے حالات سے باخبر کر سکے۔ جو شخص اس دنیا سے وہاں چلا جاتا ہے اس کو وہاں کی حالات کی خبر ہوتی ہے، لیکن ہمیں پھر اس جانے والے کی خبر نہیں رہتی۔ اس کو تو مل گئی، لیکن وہ کیا حال میں ہے وہ بتا نہیں سکتا۔ ایک بزرگ کا عجیب قصہ ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کا قصہ سنایا کرتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے مریدین نے ایک مرتبہ ان بزرگ سے کہا کہ حضرت، جو شخص بھی مرنے کے بعد اس دنیا سے جاتا ہے وہ ایسا جاتا ہے کہ پلٹ کر خبر نہیں لیتا۔ جو جاتا ہے وہ ایسا جاتا ہے کہ پلٹ کر خبر بھی نہیں لیتا کہ بھئی تم لوگ کس حال میں ہو، جن کو چھوڑ کر گیا ہے۔ نہ تو یہ بتاتا ہے کہ کہاں پہنچا، نہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور نہ یہ بتاتا ہے کہ اس نے کیا مناظر دیکھے۔ جانے والا، جتنے سننے والے ان سب کے جو بھی رشتہ دار وغیرہ، دادا دادی، نانا نانی اگر گئے ہو تو واپس کسی نے اس نے خبر بتائی کہ ہم کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، اور انہوں نے اس دنیا کی کبھی خبر لی؟ کبھی نہیں۔ کوئی ایسی تدبیر بتائیے، مریدین نے ان سے پوچھا حضرت سے، کوئی ایسی تدبیر بتائیے کہ ہمیں بھی وہاں کی کوئی خبر مل جائے۔ ان بزرگ نے فرمایا، ایسا کرو کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے قبر میں دفن کرو تو قبر کے اندر میرے پاس تم ایک کاغذ اور قلم رکھ دینا۔ مجھے اگر موقع ملا تو میں لکھ کر تمہیں وہاں کی خبر بتلا دوں گا، وہاں کیا واقعات پیش آئے۔ تو لوگ تو بہت خوش ہوئے کہ چلو کوئی تو ایسا اللہ والا ملا جو ہمیں وہاں کے حالات باقاعدہ لکھ کر بتائے گا۔ بہت خوش ہوئے مریدین کہ کوئی تو ملا۔ جب ان بزرگ کا انتقال ہوا
تو ان کی وصیت کے مطابق ان کو دفن کرتے وقت ان کے ساتھ ایک کاغذ اور قلم بھی رکھ دیا۔ ان بزرگ نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ دوسرے دن قبر پر آ کر وہ کاغذ اٹھا لینا، اس پر تمہیں لکھا ہوا ملے گا، اس پر عمل کرنا۔ چنانچہ اگلے دن لوگ ان کی قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک پرچہ ان کی قبر پر لکھا ہوا پڑا ہے۔ اس پرچے کو دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے کہ آج ہمیں اس دنیا کی خبر، اس دنیا کی خبر مل جائے گی۔ نیوز آ گیا وہاں کا، دنیا کے نیوز تو مل جاتے ہیں کہ سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا کیا ہو رہا ہے دنیا کے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے اس کی خبر نہیں ملتی۔ لیکن جب پرچہ اٹھا کر پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں کے حالات دیکھنے والے ہیں، بتانے والے نہیں ہیں۔ بس اتنا لکھا ہوا تھا کہ یہاں کے حالات بتائے نہیں جا سکتے، اس کا تعلق دیکھنے سے ہے، آپ آؤ تو دیکھ لینا، بتایا نہیں جا سکتا۔ اللہ عالم یہ واقعہ کیسا ہے، سچا یا جھوٹا پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو ہے کہ ایسا کر دیتے، اس لیے واقعہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا اور من گڑت بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہاں کے حالات بتانے کے نہیں ہیں، دیکھنے سے اس کا تعلق رکھتے جی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں کے حالات کو ایسا راز کے اندر رکھا ہے کہ کسی پر بھی ذرا سا ظاہر نہیں ہوتا وہاں کے حالات۔ بس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جتنی باتیں بتلا دی، اس سے زیادہ کسی کو وہاں کے حالات کے بارے میں معلوم ہونے کا کوئی راستہ نہیں۔ جو قرآن اور حدیث میں جتنی باتیں ہیں آخرت کے متعلق، اتنا ہمیں معلوم ہے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ قرآن و حدیث کے ذریعے جو حالات ہم تک پہنچے ہیں ان کو یہاں پر تھوڑا سا بیان کرنا مقصود ہے کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو ہم کو آخرت کے حالات ملے ہیں اس کو ہم سمجھا دیں۔ ایک ادنا سے ادنا جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا، وہ قصہ سنو حدیث میں۔ چنانچہ حضرت مغیرہ شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پروردگار، اہل جنت میں سب سے کم درجہ کس کا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پروردگار، اہل جنت میں سب سے کم درجہ کس کا ہوگا اور سب سے ادنا آدمی جنت میں کون ہوگا؟ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا جواب کیا فرمایا کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، میدان خالی، جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، ایک آدمی جنت میں جانے سے رہ گیا ہوگا، ایک آدمی جو رہ گیا ہوگا، نہ جنت میں گیا ہوگا نہ جہنم میں گیا ہوگا، وہ باہر ہوگا، رہ گیا ہوگا اور جنت کے آس پاس کے علاقے میں بیٹھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے یہ جب تم دنیا میں تھے اس وقت تم نے بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، جو آدمی ایک رہ گیا ہے، کہ جب تم دنیا میں تھے بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر سنا ہوگا، ان بادشاہوں میں سے اپنے مرضی سے 4 بادشاہوں کا انتخاب کر کے میرے سامنے بیان کرو۔ جی، پھر ان بادشاہوں کی سلطنتوں کے جتنے حصے تھے ان میں سے جتنے حصوں کا تم نام لیتے تھے
جی جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جو ایک رہ جائے گا جو جنت میں نہیں گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ جب تم دنیا میں تھے تو اس وقت تم نے بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر سنا ہوگا. ان بادشاہوں میں سے اپنی مرضی سے 4 بادشاہوں کا انتخاب کر کے میرے سامنے بیان کرو، اور پھر ان بادشاہوں کی سلطنتوں کے جتنے حصے تھے ان میں سے جتنے حصوں کا تم نام بیان کر سکتے ہو بیان کرو. چنانچہ وہ شخص کہے گا یا اللہ اب یہ بادشاہوں کا ذکر کرو، پھر وہ کہاں کہاں انہوں نے بادشاہت کی، اب یہ ساری چیزیں. تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے فلاں فلاں بادشاہ کا ذکر سنا تھا، ان کی سلطنت بڑی عظیم تھی، اس کو بڑی نعمتیں ملی ہوئی تھی، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے بھی ویسی ہی سلطنت مل جائے. اس طرح وہ ایک ایک کر کے 4 مختلف بادشاہوں کی سلطنت کا نام لے گا. اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ تم نے ان کی سلطنتوں کے اور ان کے علاقوں کے نام تو بتا دیے، لیکن ان بادشاہوں کو جو لذتیں حاصل تھی ان کے بارے میں تم نے سنا ہوگا کہ فلاں بادشاہ ایسے عیش اور آرام میں ہے. ان لذتوں میں سے جو لذت تم حاصل کرنا چاہتے ہو ان کا ذکر کرو. چنانچہ وہ شخص ان لذتوں کا ذکر کرے گا کہ میں نے سنا تھا کہ فلاں بادشاہ کو یہ نعمت حاصل تھی، فلاں بادشاہ کو یہ لذت حاصل تھی، اور یہ لذت مجھے بھی مل جائے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے جن بادشاہوں کا تم نے نام لیا ہے، ان کی جن سلطنتوں کا تم نے گنوایا ہے، ان کی جن نعمتوں لذتوں کا تم نے ذکر کیا ہے، اگر وہ تمہیں مل جائے تو تم راضی ہو جاؤ گے؟ سبحان اللہ. دیکھو اللہ تعالیٰ پہلے سارا بلواتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ اگر وہ ساری چیزیں تمہیں مل جائے تو تم راضی ہو جاؤ گے؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے. ظاہر بات ہے نا، ہنسی آئے گی کہ اللہ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، میں تو ضرور راضی ہو جاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تم نے جتنی سلطنتوں کا نام لیا، ان کی جن نعمتوں لذتوں کا تم نے نام لیا، اس سے 10 گنا زیادہ تمہیں عطا کرتا ہوں. خالی اتنا نہیں، یہ تو اتنا تمہیں مل جائے تم راضی ہو جاؤ گے. اس نے کہا کہ ہاں باری تعالیٰ میں تو راضی ہو جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں؟ اتنا نہیں، اس سے 10 گنا زیادہ تمہیں عطا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے جنت کا سب سے کم تر آدمی، یہ کم سے کم ملنے والا جو جنتی ہے آدمی، جس کو سب سے ادنا درجے کی جنت ملے گی، وہ یہ شخص ہوگا. موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ جب ادنا آدمی کا یہ حال ہے، یہ ادنا، تو جو آپ کے پسندیدہ بندے ہوں گے، جن کو اعلیٰ ترین درجات عطا کیے ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ موسیٰ جو میرے پسندیدہ بندے ہوں گے ان کے اکرام کی چیزیں تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کو خزانوں میں مہر لگا کر محفوظ کر کے رکھ دی ہے. اور ان میں وہ چیزیں ہیں ہاتھ سے بنا کر اس پر مہر لگا کر خزانوں میں رکھ دی ہے، اور ان میں وہ چیزیں ہیں کہ ما لم ترى عین ولا يسمع اذن ولم يخطر على قلب احد من الخلق. یعنی وہ نعمت ایسی ہے کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ان نعمتوں کو، اور آج تک کسی کان نے اس کا تذکرہ بھی نہیں سنا ہوگا، اور آج تک کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا. ایسی نعمتیں میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے جو میرے پسندیدہ بندے ہیں. جی اللہ اکبر. بتاؤ ایک اور ادنا جنتی کا ایک اور قصہ، یہ بھی ایک قصہ ہے، ایک اور قصہ ہے.
وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آہستہ آہستہ کر کے قریب ہوتا ہے، اس پہ تو ہنسی بھی آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ہنسے تھے، اور ہمیں بھی ہنسنا چاہیے، کیونکہ ہنسنے والی سنت، آپ ہنسے تو ہم بھی ہنسیں گے۔ تو وہ ہنسنا بھی ایک سنت، جی، اس کو حدیث مسلسل بالضحک کہتے ہیں، یعنی ہر راوی جو بھی استاد اس حدیث کو پڑھاتا ہے تو وہ حدیث بھی پڑھاتے پڑھاتے وہ استاد بھی ہنستا ہے، کیونکہ میرے نبی ہنسے تھے اس لیے وہ بھی ہنستا ہے۔ حدیث پڑھا رہا ہے کہ نبی کی باتیں ہیں، ہنس بھی اس لیے کہ نبی ہنسے تھے، تو یہ سلسلہ ہے۔ تو وہ حدیث سنو ذرا کہ کیا اس میں عجیب بات ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام ہنسے تھے۔ ایک اور حدیث میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا حال بیان فرمایا کہ سب سے آخر میں جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ایسا شخص ہوگا جو اپنے اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اپنے اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیونکہ اگر آدمی مومن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اعمال خراب کیے ہیں تو پہلے اس کو ان اعمال کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ یاد رکھے، مومن ہے، ایمان کی حالت میں گیا ہے، لیکن اعمال خراب تھے تو کیا ہوگا؟ پہلے اس اعمال کی سزا بھگتنی پڑے گی، کیونکہ جہنم جو ہے وہ آخرت میں مومن کے لیے جیل کھانا ہے۔ جیل میں صرف سزا بھوگتنی پڑتی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کا نہیں ہوتا ہے۔ تو جیسے دنیا میں کسی کو سال کی سزا، 2 سال کی سزا ہوتی ہے، تو آخرت میں جس مومن نے دنیا میں اچھے اعمال نہیں کیے، بگڑے ہوئے تھے، لیکن ایمان کے ساتھ گیا ہے، تو وہاں اس کو سزا کاٹ کر پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب وہ شخص جہنم میں، تو فرمایا اس کو جہنم میں ڈال دیا، وہ آدمی مومن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اعمال خراب کیے ہیں تو پہلے اس کو ان اعمال کی سزا بھگتنی پڑے، اس لیے اس کو پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب وہ شخص جہنم میں جلس رہا ہوگا، جل رہا ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہے گا، وہ جب جل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا، چیخو پکار کرے گا کہ اللہ، یا اللہ، اس جہنم کی تپیش اور اس کی گرمی نے تو مجھے جلسہ دیا ہے، مجھے تو جلا دیا ہے، اس جہنم کی تپیش نے، اس کی گرمی نے مجھے جلا دیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے جہنم سے نکال کر اوپر کنارے پر بٹھا دے، بس اور کچھ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا۔ کیسے کیسے لوگ ہوتے، دنیا میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہنسی مذاق کرنے والے، تو ایسا لوگ وہاں پر بھی ہوں گے آخرت میں، تو بیچارہ وہ دوسرے تو خاموشی سے جل رہے ہوں گے، لیکن ایک انسان بولے گا کہ یا اللہ، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے صرف جہنم سے نکال کے اوپر کنارے پر بٹھا دے تاکہ میں تھوڑی دیر کے لیے جلنے سے بچ جاؤں، بس یا اللہ اتنا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ اگر ہم تمہیں وہاں بٹھا دیں گے تو تم کہو گے کہ مجھے اور آگے پہنچا دو۔ چلو ہم نے بٹھا دیا تو تم کیا کہو گے؟ تو مجھے تھوڑا اور آگے پہنچا دو۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، بس ایک مرتبہ یہاں سے نکال کر اوپر بٹھا دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہاں سے نکال کر اوپر بٹھا دے، بس مجھے اتنا خالی کام کر دے، پھر آگے جانے کے لیے نہیں کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ چنانچہ اس کو جہنم سے نکال کر اوپر بٹھا دیا جائے گا۔ جب وہاں تھوڑی دیر تک بیٹھا رہے گا، ایک زمانے تک، اور پھر کچھ اس کو ہوش حواس ٹھکانے پر آئیں گے، تو تھوڑی دیر کے بعد کہے گا یا اللہ، یا اللہ، آپ نے مجھے یہاں بٹھا دیا اور جہنم سے نکال تو دیا، لیکن ابھی جہنم کی لپیٹ اور گرمی یہاں تک آ رہی ہے۔ یا اللہ، آپ نے مجھے کنارے پر تو بٹھا دیا، لیکن جہنم کی گرمی یہاں تک آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اور دور کر دے کہ یہ گرمی اور لپیٹ بھی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے ابھی وعدہ کیا تھا کہ آگے جانے کے لیے نہیں کہوں گا، اب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ، یا اللہ، مجھے تھوڑے اور آگے بڑھا دینا۔ اب اس کا جواب نہیں دے گا، وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ یہ بہت سارے کچھ ہوتے ہیں نا ذرا مزاقی لوگ، تو وہ بھی کہیں گے اللہ تھوڑا اور آگے بڑھا دینا، اور آگے بڑھا دے تو پھر میں کچھ نہیں کہوں گا، بس اس کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گا۔
اور کچھ نہیں مانگوں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا اور دور کر دیں گے. اب اس کو اس جگہ سے جنت نظر آنے لگے گی. وہاں سے تھوڑا اور دور کریں گے تو جس جگہ پر ہوگا وہاں سے اب جنت کے مناظر نظر آئیں گے. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے جہنم سے تو نکال دیا، اب مجھے جنت نظر آ رہی ہے، آپ تھوڑی اجازت دے دے کہ میں جنت کا تھوڑا سا نظارہ کر لوں اور اس کے دروازے کے پاس جا کر دیکھا ہو کہ جنت کیسی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو پھر وعدہ خلافی کر رہا ہے. پھر وعدہ خلافی. وہ شخص کہے گا یا اللہ جب آپ نے اپنے کرم سے یہاں تک پہنچا دیا تو ایک جھلک مجھے جنت کی بھی تو دکھا دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب تمہیں ایک نظر جنت کی دکھاؤں گا تو تو کہے گا کہ مجھے ذرا اندر بھی داخل کر دے. وہ شخص کہے گا نہیں نہیں یا اللہ مجھے صرف جنت کی ایک جھلک دکھا دے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں کہوں گا. ہے ہی ہنسی آ ایسی حدیث. پتہ نہیں سننے والوں کو ہنسی آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے. دیکھو کیسا کیسا، یعنی اس کی بات بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی مزہ آ رہی ہوگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ایک جھلک دکھا دیں گے. چلو ٹھیک ہے، لیکن جنت کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، ارحم الراحمین ہے. جب آپ نے مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا ہی دیا ہے تو اب یہ اللہ اپنے فضل سے مجھے اس کے اندر داخل بھی فرما دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ ہم تو تجھ سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ تو وعدہ خلافی کرے گا، لیکن چل جب ہم نے تجھے اپنی رحمت سے یہاں تک پہنچا دیا تو اب ہم تجھے اس میں داخل بھی کر دیتے ہیں. اور جنت میں تجھے اتنا بڑا، اب اس کو ادنا جنتی کو کتنا ملے گا، اتنا بڑا، اتنی بڑی زمین اور لینڈ دیتے ہیں جتنا پوری زمین کا رقبہ ہے. پوری زمین کتنی بڑی ہے کسی کو پتہ نہیں. وہ شخص کہے گا اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں اور میرے ساتھ آپ مذاق کرتے ہیں. میں تو تھوڑی سی ایک جنت میں تھوڑی سی کونا چاہتا ہوں، ایک گھر مل جائے بس تھوڑا سا، اور آپ تو فرما رہے ہیں کہ مجھے تجھے اس دنیا میں جتنی لینڈ ہے، جتنی زمین ہے، اس سے بڑی زمین تجھے دیتا ہوں. تو کہے گا باری تعالیٰ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں. میں کہا اور جنت کا اتنا بڑا رقبہ اور اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی جنت کہاں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں مذاق نہیں کرتا ہوں، تمہیں واقعی جنت کا اتنا بڑا رقبہ عطا کر دے دیتا ہوں. دیکھا وہ آدمی کہاں تو چلا رہا تھا اور کہاں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کو بھی پٹا دیا. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں اللہ کو بھی پٹا دیتے. یہ بڑا عجیب ہے جی. تو یہ ہے کہ یہ عجیب. اللہ کے رسول بھی صبح حدیث کو بیان کرتے وقت ہنس رہے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہنستے ہوئے بیان فرمائی، ہنستے ہوئے بیان فرمائی. اور پھر جن صحابی نے حدیث سنی تھی انہوں نے حدیث اپنے شاگردوں کے سامنے ہنستے ہوئے بیان فرمائی. پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہنستے ہوئے بیان فرمائی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک جب بھی حدیث بیان کی جاتی ہے تو بیان کرنے والا بھی ہنستا ہے اور سننے والے بھی ہنستے ہیں. اسی وجہ سے حدیث جس کا نام ہے مسلسل بالضحک کہلاتی ہے. اللہ اکبر، کیسا آدمی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی باتوں کو مان. اللہ تعالیٰ کتنے زبردست طاقت والے، سب کچھ ہے، لیکن دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری رحمت. وہ بھی جل رہا ہوگا اس کو نکالا. اور پہلی والی حدیث تھی موسیٰ علیہ السلام کی، جو باہر ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے کہ جنت تو بادشاہوں کا تذکرہ کر، ان کی کتنی بڑی زمینوں پر ان کی بادشاہت تھی، وہ سب کرے گا. میں کہے اس کو بھی دیتا ہوں اور اس سے 10 گنا بڑا دروں کو دیتا ہوں. اللہ اکبر. بہرحال یہ وہ شخص ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ سب سے آخر میں داخل ہونے والا. اب آپ اندازہ کریں کہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا پورا کرۂ زمین ہے، جتنی زمین ہے اتنا حصہ جنت میں عطا کیا جائے گا. تو پھر اوپر کے درجات والوں کا کیا حال ہوگا.
ابھی آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے اتنی بڑی لے کر کیا کریں گے. اگر ہمیں صرف ایک ملک مل جائے، مثال کے طور پر انڈیا مل جائے، تو وہ کہے گا بڑا اتنا بڑا انڈیا لے کر میں کیا کروں، اس کی صفائی کون کرے، اور اس کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاوے کون. خالی انڈیا کا کسی کو مل جائے تو آدمی بے ہوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس جنت کے اندر ایک ایک ادنا سے ادنا انسان کو پوری دنیا کے برابر، بلکہ حدیث میں آتا ہے اس سے بھی 10 گنا بڑی جنت ادنا آدمی کو دیں گے. تو وہ کیا کرے گا، ایک خالی انڈیا مل جائے پورا کا پورا تو انسان گھبرا جائے گا. وہ وہاں جانے کے بعد دیکھنا گھبراتے ہیں کہ اور مزہ کرتے ہیں. وہ یہاں پر ایسا لگتا ہے. جی اتنا حصہ جنت میں عطا کیا جائے تو پھر اوپر کے درجات والوں کا کیا حال ہوگا، ان کو جنت میں کتنا بڑا مقام دیا جائے گا. بات دراصل یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی 4 دیواری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس عالم کی ہوا بھی نہیں لگی. ہم تو ایک 10 بائی 10 کے روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور اس عالم کی تو ہمیں ہوا ہی نہیں لگی. اس وجہ سے اس عالم کی وسعتوں کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ کتنی بڑی ہوگی، کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے ہمیں اس پر تعجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو پورے زمین کے برابر جگہ کیسے ملے گی. ہم سوچتے ہیں کہ ایک آدمی کو اتنی بڑی ملے گی، تو دنیا میں تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان آئے ہیں، ان سب کو، یہ تو ادنا والے کو، پھر اللہ کے محبوب بندوں کو پتہ نہیں کتنی بڑی ملی. تو ایسی زمین ہے کدھر، ایسی جنت کتنی بڑی ہوگی اور کون سی جگہ پر ہوگی. اب انسان یہ سوچتا ہے، اب اس کو یہاں پر اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. تو کیسے ملے گی وہ سوچتا ہے. تعجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو پورے زمین کے بارے کیسے ملے گی، اور اگر مل بھی جائے تو اتنی بڑی زمین کو لے کر کیا کرے گا. یہ اشکال بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ اس عالم کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی، اس لیے ہمیں یہاں پر پیدا ہوگا. عالم آخرت کی مثال، اس عالم آخرت کے مقابلے میں ہماری مثال ایسی ہے. عالم آخرت اور ہماری مثال ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ. ذرا اس کو سمجھو، اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہے، اس بچے کو اس دنیا کی ہوا نہیں لگی، وہ پیٹ کی دنیا اس کو پتا ہے. اب وہ کتنا چھوٹا سا، تو وہ بس اس کا جو حال ہے اس کو اس دنیا کی ہوا نہیں. تو اس ماں کے پیٹ کے اندر جو اس کی دنیا ہے وہ کتنی چھوٹی، اور جب وہ باہر آئے گا تو اس کے مقابلے میں یہ ہزاروں گنا بڑی اس کو ایک روم ملے گا. ایک روم اس سے 1000 گنا بڑا ملے گا. تو اگر بچے کو سنایا جائے تو بچہ کہے گا دماغ خراب ہے، یہاں تو میں ادھر سے ادھر جاتا ہوں تو میرے تو لگ جاتا ہے. تو لیکن وہ بچہ اس دنیا کی ہوا نہیں لگی ہوتی، اس لیے وہ بچہ اس دنیا کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتا. تو ہم بھی اس دنیا کے اندر اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اسی طرح ہم اس دنیا کے پیٹ کے بچے ہیں. اس دنیا کے اندر ہم اسی تنگی میں ہیں. ہمیں دکھتا ہے ہمیں بہت بڑا مکان ملا، لیکن آخرت کی وسعتوں کے بارے میں یہ دنیا کا ہمارا کتنا ہی بڑا مکان ہو، وہ اس تنگی کی طرح ہی ہے، بالکل چھوٹا سا ہے. آخرت اتنی بڑی ملی. جیسے ماں کے پیٹ کا اندازہ لگاؤ تو دنیا کے ایک روم کا ہزاروں گنا بڑا ہے. تو اسی طرح سے دنیا کا جو ہے ہم جس میں رہتے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ ہزاروں گنا بڑی جنت ایک ایک انسان کو دیں گے. جی تو فرمایا اس وقت اس کو پتا چلتا ہے، لیکن جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس وقت اس کو پتا چلتا ہے کہ ماں کا پیٹ تو اس دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، اس کو تو گن ہی نہیں سکتے، بولے وہ چھوٹا سا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا عالم رضا کے ساتھ دکھا دے تو پتا چلے کہ وہ عالم آخرت کیا چیز ہے. جب وہاں جائیں گے ہمیں ایسا ہی لگے گا کہ دنیا تو بہت چھوٹی سی تھی، او ہو جنت کیا ہے. پتا چلے کہ وہ عالم آخرت کیا چیز ہے، اور اس کے اندر کتنی وسعت ہے، اور وہ عالم مومن کے لیے تیار کیا گیا ہے.
وہ مومن کے لیے تیار کیا گیا. جی اللہ. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ جنت مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یاد رکھیں، جنت مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے، صاحب ایمان کے لیے تیار کی گئی ہے. اگر تم اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھتے ہو تو یقین کرو کہ تمہارے لیے ہی تیار کی گئی ہے. ہاں البتہ اس جنت تک پہنچنے کے لیے اور اس کے راستوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سا کام کرنا ہے. جنت تو اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، اس کے راستے بھی بنا دیے ہیں، لیکن اس راستے پر جب چلتے ہیں نا تو رکاوٹیں آتی ہے. تو فرمایا اس رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سا کام کرنا ہے، بس وہ کام کر لو تو انشاءاللہ وہ جنت تمہاری ہے. جنت کا نام سن کر تو سب کو منہ میں پانی آ جاتا ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی جنت چاہیے تو کہے گا ضرور، کوئی بھی اس سے نہیں بھاگے گا. اور ہونا چاہیے، شوق بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی وہ اکرام، مہمان نوازی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو بس وہ کام کر لو، تھوڑا سا کام کر لو. کیا کہ انشاءاللہ وہ جنت تمہاری ہے اور تمہارے لیے تیار کی. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور فضل و کرم سے ہم سب کو جنت عطا فرمائے. آمین. ہم سب کو. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں اور بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جمعہ کے دن کسی بازار میں چلا گیا. ان کو کوئی چیز خریدنی تھی، چنانچہ بازار جا کر وہ چیز خرید لی. جب وہ بازار سے واپس لوٹنے لگے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، سعید، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں دونوں کو جنت کے بازار میں جمع کر دے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے دونوں کو جنت کے بازار میں جمع کر دے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان دیکھی کہ وہ ہر آن اور ہر لمحہ آخرت کی کوئی نہ کوئی بات ادنا سی مناسبت سے نکال کر اس کے دھیان کو، اس کے ذکر کو تازہ کرتے رہتے تھے. یہ ہے جب انسان کا دھیان ہر وقت رہے گا تو ہر بات میں آخرت کی نشانی لگے گا. دیکھو بازار میں گئے تو اس بازار کو جنت کے بازار سے تشبیہ دے دی کہ اللہ ہمیں وہاں کے بازاروں میں جمع رکھے. جیسے کھانا کسی نے کسی کے گھر پہ کھانا کھایا، اپنے گھر میں کھانا کھایا، تو ہمیں گھر میں اہلیہ کو بھی دعا دیتے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی جنت کے بہترین کھانے عطا فرمائے. تو اس کو دیکھو جنت کا تذکرہ ہو گیا. کسی مہمان کے ہاں بھی گئے تو کھانا کھانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سے بہترین جنت میں جگہ عطا فرمائے اور جنت کا کھانا کھلائے، اس کا اکرام فرمائے. تو خوش، تو یہ دعا دینی چاہیے اور اس طریقے سے بولنا بھی چاہیے کہ بات باتوں میں جنت کا اور آخرت کا تذکرہ آ جائے. تو صحابہ کی عادت تھی کہ ذکر کو تازہ کرتے رہتے تاکہ دنیا کی مشغولیات انسان کو اس طرح اپنے اندر مشغول نہ کر دے کہ انسان آخرت کو بھول جائے. لہذا دنیا کا کام کر رہے ہیں، بازار میں خریداری کر رہے ہیں اور خریداری کے دوران شاگرد کے سامنے دعا بھی کر دی. اب جنت کے بازار دیکھیے. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ وہ تو پوچھنے لگے کہ کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ جنت تو کیا بازار ہو. تو سنیں ذرا، جنت میں بھی بازار ہوں گے. اس لیے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جنت میں ہر چیز مفت ملے گی اور بازار میں تو خرید و فروخت ہوتی ہے. تو بازار میں تو خرید و فروخت ہوتی ہے، تو جنت میں بازار کا مطلب کیا؟ جنت میں بھی خرید و فروخت ہوگی. جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر بھی بازار ہوں گے
میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر جمعہ کے دن جنت میں اہل جنت کے لیے بازار لگا کرے گا. وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، یاد رکھنا. کہ چلو بھائی جمعہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں جمعہ میں بازار لگے گا. واہ واہ، بازار کا نام آتا ہے تو عورتیں بہت خوش ہو جاتی، کہاں ان کو شاپنگ کے بہت مزہ آتی. بازار لگے گا تو خوش ہو جائے کہ جنت میں بھی آپ کو ملیں گا آپ کی شوق کی چیزیں. تو بازار لگے گا. پھر اس کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور سب لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے اور خوب عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہوں گے، اور وہاں ان کو اتنی نعمتیں دی جائے گی کہ وہاں سے کہیں اور جانے کا تصور بھی نہیں کریں گے. اتنی نعمتیں اللہ جنت میں دیں گے. تو اچانک ایک اعلان ہوگا، سبحان اللہ، اچانک ایک اعلان ہوگا کہ تمام اہل جنت کو دعوت دی جاتی ہے. لو، حالانکہ جنت میں ساری نعمتیں ہیں لیکن وہ مزہ کرنے کے لیے، مزے کے لیے، اللہ اکبر، کیا مزہ آئے گا ادھر دعوت کھانے کا. اہل جنت کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنے ٹھکانوں سے باہر آ جائے اور ایک بازار کی طرف چلے. چنانچہ اہل جنت اپنے اپنے ٹھکانوں سے باہر نکلیں گے، بازار کی طرف چل پڑیں گے. وہاں جا کر ایسا بازار دیکھیں گے جس میں ایسی مارکیٹ دیکھیں گے جس میں ایسے عجیب و غریب اشیاء نظر آئے گی جو اہل جنت نے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہوگی. بڑے بڑے مال ہوں گے وہاں پر، جی، اور ایسی چیزیں اس میں ہوگی کبھی دیکھی نہیں ہوگی. ان اشیاء سے دکانیں سجی ہوئی ہوگی لیکن خرید و فروخت نہیں ہوگی کہ پیسہ دیا جائے اور لیا جائے، ایسا نہیں، کچھ نہیں ہوگی. بلکہ اعلان ہوگا کہ جس اہل جنت کو، جس جنتی کو جو چیز پسند ہو وہ دکان سے اٹھا لے اور لے جائے. یہ دعوت ہے. اللہ اکبر، جس کو جو چیز پسند ہو، اور اس بازار میں ہر چیز ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ چیز نہ ہو. یعنی کھانے پینے کی بھی چیزیں، پہننے کی بھی چیزیں، اور یعنی خوبصورتی کی بھی چیزیں، ہر طرح کی چیزیں ہوگی. جس کو جو چاہے فرمایا وہ لے لے، اٹھا لے اور لے جائے. چنانچہ اہل جنت سب بولے چلو فری بازار لگا ہے. آج اگر کوئی مارکیٹ میں فری کا اعلان کر دیا جائے تو بتاؤ بھیڑ ہو جائے گی وہاں پر. ارے بولے فری میں مل رہا ہے اور جس کو جو چیز چاہے اٹھا لو. سبحان اللہ. دنیا میں کوئی بازار فری نہیں ہے. دنیا میں اگر ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسے فری والے بازار دیں گے. جتنی چاہے، وہ چیز ایک ایک بھی نہیں، جتنی چاہے اٹھا لو، ختم نہیں ہوگی. اللہ اکبر، کیا مزے کا بازار ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا. جو چیز پسند ہو دکان سے اٹھا لے جائے. چنانچہ اہل جنت ایک طرف سے دوسری طرف بازار میں دکانوں کے اندر عجیب و غریب اشیاء کا نظارہ کرتے ہوئے جائیں گے اور ایک سے ایک نعمت ان کو نظر آئے گی، اور جس اہل جنت کو جو چیز پسند آئے گی وہ اس کو اٹھا کر لے جائے گا. جب بازار کی خریداری ختم ہو جائے گی، بھئی چلو سب نے جا کر خرید لیا، خرید کا یا مطلب لے لیا جس کو جو لینا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا. کیا؟ اب سب لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک اجتماع ہوگا. بولے آ جاؤ، ابھی بہت بڑا اجتماع ہوگا، اور یہ کہا جائے کہ آج وہ دن ہے کہ جب دنیا میں تم رہتے تھے تو وہاں جمعہ کا دن آیا کرتا تھا، تو تم لوگ جمعہ کی نماز کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہوا کرتے تھے. تو آج جمعہ کے اجتماع کا بدل جنت کے اس اجتماع کی صورت میں عطا فرمائیں گے. جمعہ کی نماز نہیں ہوگی لیکن جمعہ کا اجتماع ضرور ہوگا. جیسے یہاں پر اجتماع نماز کے لیے ہوتے تھے، اجتماع یعنی جمع ہونا، اور وہاں پر اجتماع اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کے لیے جمع فرمائیں گے. تو جنت اس اجتماع کی صورت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہوا ہے، وہاں پر حاضر ہونے کی دعوت دی جاتی ہے. چنانچہ تمام اہل جنت اللہ تعالیٰ کے اس دربار میں پہنچیں گے.
اس دربار میں ہر شخص کے لیے پہلے سے کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی. کسی کی کرسی جواہر سے بنی ہوگی، کسی کی کرسی سونے سے بنی ہوگی، کسی کی کرسی موتیوں سے بنی ہوں گی، کسی کی کرسی چاندی سے بنی ہوں گی. اس طرح جس کے جو درجات ہے ان کی وہ کرسیاں ہوگی، وہ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے. جو شخص جتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا اس کی کرسی اتنی شاندار ہوگی. ان پر اہل جنت کو بٹھایا جائے گا، اور ہر شخص اپنی کرسی کو اتنا اچھا سمجھے گا کہ اس کو یہ حسرت نہیں ہوگی کہ کاش مجھے ویسی کرسی مل جاتی جیسے فلاں شخص کی کرسی ہے. جس کو جو ملی وہ اس پر بہت خوش ہوگا، کیونکہ جنت کے عالم میں غم اور حسرت کا کوئی تصور نہیں ہے. جنت کے اندر کسی کو غم نہیں ہوگا. تو جس کو اگر ادنا کرسی ملی ہے تو اس کو تو غم ہوگا، یار مجھے بھی سونے کی مل جاتی چاندی کے بجائے. نہیں، جس کو جو ملی ہے چاندی کی ملی ہے تو وہ اس پر راضی ہے. وہاں تو سارا حسرت اور غم تو نکال ہی دیا ہے، خوش اس پر. کوئی تصور نہیں حسرت کا، اس لیے اس کو عمدہ کی خواہش ہی نہیں ہوگی. اور جنت میں جو سب سے کم رتبے کے لوگ ہوں گے، سب سے کم درجے کے، ان کے لیے کرسیوں کے ارد گرد مشک اور عنبر کے ٹیلے ہوں گے. کم درجے والوں کو کرسیاں ہوگی، اس کے آس پاس مشک اور عنبر کے ٹیلے ہوں گے. ان ٹیلوں پر ان کی نشستیں مقرر ہوگی. وہ مشک اور عنبر کے ٹیلے یعنی چھوٹے چھوٹے پہاڑی ہوں گے، اس کے اوپر ان کو بٹھایا جائے گا، اس پر ان کو بٹھا دیا جائے گا. جب سب اہل جنت اپنی اپنی بیٹھکوں پر بیٹھ جائیں گے تو اس کے بعد دربار خداوندی کا آغاز، پھر اسٹیج سجے گا. اللہ تعالی اپنے دربار کا آغاز اس طرح ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے قیامت کا سور پھونکا تھا، اسے اللہ تعالیٰ ایسے لحن میں اپنا کلام اور نغمہ سنوائیں گے. ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنا بات سناؤ، کہ ساری دنیا کی لحن اور موسیقیاں یعنی ساری دنیا کی جو میوزک ہے اس کے سامنے ہیچ اور کمتر ہو جائے گی. ایسی بہترین آواز میں وہ سنائیں گے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف. جو دنیا کے گانے سب بھول جاؤں گے اور دنیا کی میوزک سب بھول جائیں گے، اور وہاں اتنی بہترین آواز ہوگی، انسان مشک. سب جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے نا. اب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے، تو پہلے کس کا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی باتوں کو سن لے. پھر بات سنتے سنتے یوں سوچو کہ ہم جنت میں ابھی ہیں. نغمہ اور کلام سنوانے کے بعد، ہے نا، جلسے کی ابتدا ہوتی ہے نا پہلے نعت سے، حمد سے. اس کے بعد آسمان پر بادل چھا جائیں گے جیسے گھٹا آ جاتی ہے، اور ایسا محسوس ہوگا کہ بارش ہونے والی ہے. لوگ ان بادلوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اتنے میں تمام اہل دربار کے اوپر مشک اور زعفران کا چھڑکاؤ ہوگا. جیسے ہم اسپرے کی جو خوشبو گھروں میں چھڑکاؤ کرتے ہیں نا اسپرے کی، تو اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کا جہاں دربار لگا ہوگا بادل چھائے گا، اور بادلوں میں سے مشک اور زعفران کا چھڑکاؤ ان بادلوں سے کیا جائے گا. یہاں تو مشک اور زعفران اصلی نہیں ملتا، اور وہاں تو اصلی ہوگا. چھڑکاؤ کیا جائے گا، اس کے نتیجے میں خوشبو سے پورا دربار مہک جائے گا، سب خوش ہو جائیں گے. اور وہ خوشبو ایسی ہوگی کہ اس سے پہلے نہ کسی نے سونگھی ہوگی نہ اس کا تصور کیا ہوگا. سب نے خوشبو بھی سونگ لی، چھڑکاؤ ہو گیا دربار میں، خوشبو بھی آ رہی ہے بہترین. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلے گی. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلے گی. اس ہوا کے چلنے کے نتیجے میں ہر انسان کو ایسی فرحت اور نشاط حاصل ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس کا حسن و جمال دوبالا ہو جائے گا. ایک ہوا چلے گی، اس ہوا سے اس کا حسن و جمال بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. دوبارہ ہو جائے گا، دو بالا ہو جائے گا. اس کی صورت، اس کا سراپا پہلے سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کیا ہوگا؟ خوبصورتی بھی دے دی، مشک بھی آ گیا، خوشبو آ گئی، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے. اب اکرام ہو رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب پینے کی بھی تو کوئی چیز چاہیے، پیاس بھی لگی ہوگی. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا مشروب تمام حاضرین کو پلایا جائے گا. اب جوس پلایا جائے گا جنت کا. ماشاء اللہ، سب بیٹھے بیٹھے جوس پی رہے ابھی.
جوس پلایا جائے گا، اور وہ جوس اور وہ مشروب ایسا ہوگا کہ دنیا کے کسی مشروب سے اس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی. وہاں کا جو جوس ہوگا، او ہو، بتا ہی نہیں سکتے کہ اس کے جیسا ہوگا. اللہ اکبر، جنت کا. اور وہ بھی کون پلا رہا ہے؟ سبحان اللہ کی طرف سے دعوت ہے، یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے. پہلے تو خریداری کروا دی، لے لو. اس کے بعد سب آ کے بیٹھ گئے اپنی اپنی کرسیوں پر، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ بیٹھنے کے بعد بادل آئیں گے، مشک و زعفران نہیں، پہلے تو حمد سنائی جائے گی، میوزک سنایا جائے گا، وہاں کا جنت کا میوزک، جس سے لوگ ایک طرح کے یعنی مدہوش ہو جائیں گے، اس میں گم ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مشک کی خوشبو، بادل بارش کی طرح ہلکی ہلکی خوشبو جو اسپرے ہوتا ہے نا، بس ایسی وہاں آئے گی. اور اس کے بعد پھر ایک ہوا چلے گی جس سے حسن دوبالا ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جنت میں سب کو پلائیں گے جتنا پینا ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یہ سارا سب کچھ ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جنت والو، یہ بتاؤ کہ دنیا میں جو ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اعمال صالحہ اور ایمان کے بدلے میں ہم تمہیں فلا فلا نعمت دیں گے، کیا وہ ساری نعمتیں تمہیں مل گئی یا کچھ نعمتیں باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے کہ دنیا والو، یہ جنتیوں، میں نے جو وعدہ کیا تھا نعمتیں دینے کا، کیا میں نے دے دیا یا کچھ باقی ہے؟ اب جنت میں تو اسے سب بیچارے ایسے یعنی وہ مزے میں ہوں گے، کیا کہہ سکیں گے باقی ہے؟ بولے ہم سے تو جتنا دینا تھا اس سے زیادہ ملا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کچھ باقی ہے؟ تو سارے اہل جنت ایک زبان ہو کر عرض کریں گے کہ یا اللہ، ان سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی جو آپ نے ہمیں عطا فرما دی ہے. آپ نے تو سارے وعدے پورا فرما دیے، ہمارے تمام اعمال کا بدلہ ہم کو مل گیا، ساری نعمتیں ہم کو عطا فرما دی. اب اس کے بعد ہمیں کسی نعمت کی خواہش نظر نہیں آتی. اب اس سے زیادہ ہم کیا نعمت کی خواہش کریں؟ ہمیں تو کوئی خواہش نظر نہیں آتی. ساری راحتیں حاصل ہو گئی، ساری لذتیں مل گئی، اب اور کیا نعمت باقی ہے؟ لیکن روایت میں آتا ہے کہ اس وقت بھی علماء کرام کام آئیں گے. ان علماء کی ضرورت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ان علماء کی ضرورت پڑے گی، یاد رکھے. علماء کام آئیں گے، چنانچہ لوگ علماء کی طرف رجوع کریں گے. اللہ نے سوال پوچھا کہ اور کوئی باقی ہے، تو علماء سے پوچھیں گے بھائی بتاؤ کچھ باقی ہے. رجوع کریں گے کہ آپ بتائیں کہ کون سی نعمت ایسی ہے جو بھی باقی رہ گئی ہے اور ہمیں نہیں ملی. چنانچہ علماء بتائیں گے کہ ایک نعمت باقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار. اللہ، دنیا میں تو اللہ نے ہمیں وہ آنکھیں دی تھی کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی تمنا کی تھی، آپ کی ایک تجلی پڑی تھی، ایک تجلی، بے ہوش ہو کر گر گئے، نہیں دیکھ سکتے. اب آخرت میں بھی کہیں ہمارے اعمال بد ایسے نہ ہو کہ ہم آخرت میں اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائے. دنیا میں جس کی عبادت کی ہے، جس کے سامنے ہم جھکے ہیں، اب ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ کون وہ اللہ تھا کہ جس کے سامنے ہم جھک رہے تھے، جس نے ہمیں نعمتیں دی لیکن اس کو تو دیکھا نہیں. تو علماء کرام فرمائیں گے کہ ایک باقی ہے، اللہ کا دیدار، کہ اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور واقعی وہ نعمت ابھی تک نہیں ملی. سب چیزیں تو مل گئی، جیسے کوئی آدمی، کوئی ملک کا بڑا بادشاہ، کوئی بڑا امیر جو کسی مہمان کو بلائے، ان کو کھلایا پلایا، سب کچھ کہا، لیکن پھر بھی ان کے دل میں ایک تمنا ہوگی کہ یار ہم کو بلانے والا کون ہے؟ بتاؤ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھئی کون ہے اس گھر کا مالک جس نے ہم کو بلایا تھا، ہمیں اس کو تو ذرا ایک دیدار کرا دو، اس کا شکر تو ادا کر دے. تو انسان، حالانکہ ان کو کھانا پینا سب کچھ ملا، رہنا، خشم خدم سب مل رہا ہے، سب نعمتیں مل گئی، پھر بھی ان مہمانوں کو ایک تمنا ہوتی ہے کہ بھائی جس نے ہمیں نعمت دی ہم اس کو ذرا دیکھ تو لے. تو آخر میں پھر
وہ دیکھنا چاہتا ہے اور دیکھتے. تو دنیا میں بھی دستور ہے. تو ہم جب آخرت میں جس کی ہم نے دنیا میں عبادت کی، جس کے حکموں کو مانا ہے، جنت میں ساری مزے کی، بازاروں میں خریدا، سب کچھ ملا، یہ نعمت دینے والا وہ اللہ کا، اس کا تو دیدار ہو جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے. دیدار باقی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ آپ کا دیدار. چنانچہ تمام اہل جنت ایک زبان ہو کر عرض کریں گے، یا اللہ ایک عظیم نعمت تو ابھی باقی ہے، وہ ہے آپ کا دیدار. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں ہاں تمہاری یہ نعمت باقی ہے، اب تمہیں اس نعمت سے سرفراز کیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ تمام اہل جنت کو دکھائیں گے. وہاں پر بھی کوئی شکل نہیں ہوگی، یاد رکھنا اللہ شکل سے پاک ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے ایک اپنا انداز، جلوہ، جس کو کہتے ہیں ایک انداز دکھائیں گے. اہل جنت کو ایک اپنا جلوہ دکھائیں گے، اور اس جلوے کو دیکھنے کے بعد ہر اہل جنتی محسوس کرے گا کہ ساری نعمتیں جو اس سے پہلے دی گئی تھی وہ اس عظیم نعمت کے آگے ہیچ در ہیچ. یعنی وہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک جلوہ ایسا دکھائیں گے کہ ابھی تک جتنی نعمتیں ملی تھی، کھانے کی، خوشبو کی، اور سب کچھ بیٹھنے کی اور خریدی، وہ ساری ہیچ ہو جائے گی اس کے سامنے، دیدار کے سامنے. کیسا جلوہ ہوگا اللہ. اللہ اللہ اللہ. سب جنت میں پہنچ گئے اور جنت میں بیٹھ بھی رہے، دیدار بھی ہو گیا. اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی. دیدار کی نعمت سے سرفراز ہونے کے بعد اس دربار کا پھر اختتام ہوگا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، تمہاری دعوت ہے. تو یہ اختتام ہوگا. پھر تمام اہل جنت اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف واپس چلے جائیں گے. پھر تمام اہل جنت اپنے، اب یہاں پر عورتیں نہیں ہوگی، عورتیں جنت میں ہوگی. جنت میں بیٹھ کر ان کو سارا دیدار ہوگا. اپنی اپنی جنتوں میں مردوں کا اجتماع ہوگا اور ان کو جنتوں میں بیٹھے بیٹھے سارا دیدار ہو جائے گا. وہی چیزیں جو ہم، اس لیے وہ الگ نہیں ہوں گے، ان کے لیے الگ اس طریقے سے ہوگا اور سارا ان کو ملے گا. اہل جنت اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف واپس چلے جائیں گے. بس اب جنت سے واپس آ جاؤ، کیونکہ سب ایسے گم ہو گئے تھے، خدا کو بھی دیکھ رہے تھے اور پتہ نہیں جنت کی خوشبو لوٹ رہے تھے. بازاروں میں بہت کچھ لیا ہے، اب دنیا میں واپس آ جاؤ، اپنے گھروں میں پھر سے رہنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لو. انشاءاللہ دوسری باتیں پھر آئندہ بتائیں گے.